السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ محترم ناظرین، ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے جادو کے ذریعے آپس میں جدائی ڈالنا، یعنی ایسا جادو جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، ایک دوسرے کو دور کر دے، یا دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دے، یا گھر والوں کے درمیان آپس میں لڑا دے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پس ان دونوں سے خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا عمل سیکھتے ہیں، یعنی لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، اور یہ جادو کے ذریعے آج لوگ بہت زیادہ انجام دینے والا عمل بھی ہے۔ آج معاشرے کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے ذاتی معاملات پر کم آتے ہیں، لیکن یہ جادو وغیرہ کے ذریعے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے۔ جب وہ فوجیں اپنے اپنے مقام پر چلے جاتی ہیں تو فتنہ فساد برپا کرتی ہیں، لوگوں میں لڑاتی ہیں، جھگڑاتی ہیں، لوگوں کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ پھر وہ اس کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ پھر جب اس کے پاس حاضری دیتے ہیں تو ابلیس کے پاس اپنا اپنا کارنامہ بیان کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کیا، میں فلاں کام کیا۔ اسی طرح ایک جن یا سمجھیے شیطان اپنے آقا ابلیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرق ڈال دیا، میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ تو ابلیس اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنے قریب بلاتا ہے، اسے شاباشی دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان کا اصل پلان اور اصل ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے، اور اختلاف پیدا کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، جس میں سے ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، اسی طرح دو دوستوں کے درمیان میں جدائی ڈالنا، دو شریکوں کے، دو پارٹنرز کے درمیان جدائی ڈالنا، اور خاص کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ یہ تمام شکلیں ہیں جو کہ جادو کے ذریعے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ جادو کی کئی قسمیں ہیں، کئی علامات ہیں۔ جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ محبت اچانک بغض میں، نفرت میں تبدیل ہو جانا۔ دوسری شکل، دونوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک، شبہات یعنی ڈاؤٹ وغیرہ کا پیدا ہونا۔ تیسرا، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہ ماننا، اور اسی طرح چوتھا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ پانچواں، بیوی خاوند کو بد شکل نظر آنا، یعنی بیوی اپنے شوہر کو بری لگنا۔ جب بھی شوہر گھر کو آتا ہے یا اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اس کی بیوی بدتر لگے یا ناپسندیدہ لگے۔ اسی طرح بیوی کو بھی شوہر اس طرح نظر آئے جیسا کہ بری صورت والا۔ اور چھٹی شکل جو ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے، اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، یعنی جس شخص پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والے ہر شخص کے یا اپنے دوست کے کسی بھی کام کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح ساتویں شکل جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر پر جادو کیا جائے تو وہ اس گھر کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ ایک شخص جادو کر کے واپس آ جاتا ہے، لیکن جو جادو کرنے والا ہے وہ شخص ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے،
جنات کو اس کے پیچھے چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جنات وہاں جا کر اپنی شرارتیں ظاہر کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو جب شوہر دیکھتا ہے تو بیوی کے شکل پر جن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی شوہر کو پسند نہیں آتی، اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر پر جادو کی جائے تو بیوی جب بھی شوہر کو دیکھے گی تو اس کو اس کا شوہر پسند نہیں آئے گا، اس سے اس کو کراہیت محسوس ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے سے یہ لوگ جدا ہوں گے اور آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، جس سے شیطان خوش ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ جادو کس طرح انجام دیا جاتا ہے اس بارے میں آپ ذرا غور سے سنیے کہ ایک جادوگر جادو کرنے کے لیے جس انسان پر جادو کرنا ہے اس کا کپڑا یا اس کا بال یا اس کا ناخن، یہ چیزیں اگر حاصل کر لیتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے اس انسان پر جادو کرتا ہے۔ اسی طرح جادو اور ایک انداز سے بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ پانی پر جادوئی کلمات کا دم کرنا اور اس کو راستے میں بہا دینا، اور جب انسان اس راستے پر چلتا ہے بغیر چپل کے یا چپل پہن کر ہو اور دعاکار کا اہتمام نہ کیا ہو تو اس کو جادو لائق ہو جاتی ہے، جادو کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو کی قسموں کو سمجھنے اور جادو جیسے برے عمل سے بچنے اور اس کے اثر سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔